میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا غفلت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الانعام آیت نمبر 21۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر کوئی جھوٹی تہمت لگائی یا اس کی آیات کو جھٹلایا۔ یقیناً ایسے ظالم کبھی کامیابی نہیں پا سکتے۔ انہ لا یفلح الظالمون، یقیناً ایسے ظالم کبھی کامیابی نہیں پا سکتے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر کوئی جھوٹی تہمت لگائی یا اس کی آیات کو جھٹلایا۔ یقیناً ایسے ظالم کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ یعنی یہ دو عظیم ترین گناہ شناخت میں برابر ہیں، یہ دو عظیم ترین گناہ شناخت میں پہچاننے میں برابر ہیں، یعنی اللہ کی آیات کو جھٹلانا یا کوئی جھوٹ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرنا۔ یہ دو عظیم ترین گناہ ہیں، بڑے گناہ ہیں، یعنی اللہ کی آیات کو جھٹلانا یا کوئی جھوٹ بنا کر گھڑ کر اللہ کی طرف اس کو منسوب کرنا۔ آگے چلتے ہیں سورہ الانعام آیت نمبر 22 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جس دن ہم جمع کریں گے ان سب کو، ثم نقول، پھر کہیں گے ان سے جنہوں نے شرک کیا تھا، کہاں ہیں تمہارے وہ شرکا جن کا تمہیں گمان ہو گیا تھا، جن کا تمہیں گھمنڈ ہو گیا تھا۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم جمع کریں گے ان سب کو، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ہم کہیں گے ان سے جنہوں نے شرک کیا، أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہیں تمہارے وہ شرکا جن کا تمہیں گھمنڈ ہو گیا تھا، یعنی تمہارا یہ گمان تھا، تمہارا یہ خیال تھا کہ وہ تمہیں ہماری پکڑ سے بچا لیں گے، اب وہ تمہاری مدد کرنے کے لیے کیوں نہیں آ رہے ہیں۔ ثم نقول، پھر ہم کہیں گے۔ دیکھیے آیت کریمہ میں، یعنی سورہ آیت نمبر 22 سورہ الانعام میں ثم نقول، ثم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ہم اس لفظ ثم پر تھوڑی روشنی ڈالیں گے اور اس لفظ ثم سے تھوڑی بحث کریں گے۔ اس آیت کریمہ میں لفظ ثم استعمال کیا گیا ہے، اور یہ لفظ ثم عربی گرامر کے حساب سے تراخی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تراخی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی دیر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کسی چیز کے دیر سے واقع ہونے کو بیان کرنے کے لیے لفظ ثم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم صاف الفاظ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسی چیز کے دیر سے واقع ہونے کو بیان کرنے کے لیے لفظ ثم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ثم کا مطلب ہوتا ہے پھر، یعنی اس کے بعد، کافی دنوں کے بعد، کافی دیر کے بعد، کافی مدت کے بعد۔ تو کسی بھی چیز کے دیر سے واقع ہونے کو بیان کرنے کے لیے لفظ ثم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لفظ ثم سے یہ بات معلوم ہوئی کہ میدان محشر میں جمع ہونے کے فوراً بعد سوال و جواب نہیں کیا جائے گا۔ ثم وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا،
ہم جمع کریں گے سب کو قیامت کے دن، ثم نقول پھر کہیں گے۔ تو اس لفظ ثم سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ میدان محشر میں جمع ہونے کے فوراً بعد ہی سوال و جواب نہیں ہوگا، بلکہ ایک عرصے دراز تک حیرت، تذبذب اور ڈر کے عالم میں لوگ کھڑے رہیں گے۔ ایک مدت کے بعد حساب کتاب اور سوالات شروع ہوں گے۔ تو اس لفظ ثم، کیونکہ لفظ ثم عربی گرامر کے حساب سے بھی تراخی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کسی چیز کے دیر سے واقع ہونے کے لیے بیان کیا جاتا ہے، تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ میدان محشر میں جمع ہونے کے فوراً بعد ہی سوال جواب، حساب کتاب اور سوالات شروع نہیں ہوں گے، بلکہ ایک عرصہ دراز تک، ایک مدت تک لوگ حیرت، تذبذب اور ڈر کے عالم میں کھڑے رہیں گے۔ ایک مدت کے بعد حساب و کتاب شروع ہوں گے۔ اور اس سلسلے میں وہ حدیث بھی ہمارے سامنے رہنی چاہیے جس سے اس بات کی تائید ہوتی ہے، جس کو حاکم نے اپنی مستدرک میں اور بیہقی نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، اور وہ حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جبکہ اللہ سبحانہ و تعالی تم کو میدان محشر میں اس طرح جمع کریں گے جیسے تیروں کو ترکش میں جمع کر دیا جاتا ہے، جیسے تیروں کو ترکش میں جمع کر دیا جاتا ہے ویسے ہی تمہیں قیامت کے دن جمع کر دیا جائے گا، اور 50,000 سال اس طرح، اور تم 50,000 سال اسی طرح رہو گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے دن 1000 سال سب اندھیرے میں رہیں گے، آپس میں بات چیت بھی نہیں ہو سکے گی۔ تو یہ دن بڑا ہی ہولناک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جبکہ تم کو میدان محشر میں اس طرح جمع کر دیا جائے گا جیسے تیروں کو اپنے ترکش میں جمع کر دیا جاتا ہے، اور تم 50,000 سال تک اسی طرح رہو گے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن 1000 سال سب اندھیرے میں رہیں گے، آپس میں بات چیت بھی نہ کر سکیں گے۔ دیکھیے ایک بات سوچنے کی، سمجھنے کی یہ ہے کہ اس روایت میں جو 50,000 اور 1000 کا فرق آیا ہے، پہلی روایت میں 50,000 سال اور دوسری روایت میں 1000 سال کا فرق، یہی فرق قرآن کی 2 آیتوں میں بھی الگ الگ ذکر کیا گیا ہے۔ یہ جو فرق بیان کیا گیا ہے، ایسے ہی فرق قرآن کریم کی الگ الگ 2 آیتوں میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ جب ہم پڑھیں گے آگے چل کے سورہ معارج آیت نمبر 4، اس میں ہے کان مقدار، یہ پارہ نمبر 29 میں ہے سورہ معارج آیت نمبر 4، کان مقدارہ 50,000 سنہ، یعنی اس دن کی مقدار 50,000 سال ہوگی۔ یہ تو ہے سورہ معارج آیت نمبر 4 کی آیت کے الفاظ، کان مقدارہ 50,000 سنہ، یعنی اس دن کی مقدار 50,000 سال ہوگی۔ دوسری جگہ سورہ حج جب ہم آگے پڑھیں گے آیت نمبر 47، اس کے اندر بیان کیا گیا ہے وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، یعنی اس دن تمہارے رب کے پاس 1000 سال کا ہوگا، یعنی اس دن تمہارے رب کے نزدیک 1000 سال کا ہوگا۔ اور اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ یہ دن جو قیامت کا دن ہوگا تکلیف اور مشقت کی شدت کے اعتبار سے لمبا اور دراز ہوگا، یعنی جس کی تکلیف کم ہوگی اس کو کم لگے گا، اور جس کی زیادہ تکلیف ہوگی اس کو زیادہ لگے گا۔ تو یہی فرق ہے جو آیت کریمہ کے اندر اور دونوں روایتوں کے اندر الگ الگ بیان کیا گیا ہے کہ یہ دن تکلیف اور مشقت کی شدت کے اعتبار سے لمبا اور دراز ہوگا، یعنی جس کی تکلیف کم ہوگی اس کو کم لگے گا، جس کی زیادہ ہوگی اس کو زیادہ لگے گا۔ بہرحال اس سے کوئی بحث نہیں ہے، خلاصہ یہ ہے
کہ اس بڑے امتحان کی جگہ میں یعنی میدان محشر میں ایک لمبا عرصہ ایسا گزرے گا کہ امتحان ہی شروع نہیں ہوگا، اور یہ اس آیت کے لفظ ثم سے ہی سمجھ میں آ رہا تھا، اور مزید اس کی تائید کے لیے ہمارے سامنے احادیث بھی آ گئیں، تو اب بات بالکل پکی ہو گئی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس بڑے امتحان کی جگہ یعنی میدان محشر میں ایک لمبا عرصہ ایسا گزرے گا کہ لوگوں کا امتحان ہی شروع نہیں ہوگا، یہاں تک کہ لوگ تمنا کرنی شروع کر دیں گے کہ کسی طرح سے امتحان اور حساب و کتاب جلد شروع ہو جائے، ہمارا انجام چاہے کچھ بھی ہو، کم سے کم یہ تردد اور تذبذب کی جو تکلیف ہے وہ تو کم سے کم ہم سے دور ہو جائے۔ اس لمبی دراز مدت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں لفظ ثم کو استعمال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جس دن ہم جمع کریں گے ان سب کو، پھر کہیں گے ان سے جنہوں نے شرک کیا تھا، کہاں ہیں تمہارے وہ شرکا جن کا تمہیں گھمنڈ ہو گیا تھا، جن کا تمہیں گمان ہو گیا تھا، یعنی تمہارا یہ گمان ہو گیا تھا کہ وہ تمہیں ہماری پکڑ سے، ہمارے عذاب سے بچا لیں گے، اب وہ تمہاری مدد کے لیے کیوں نہیں آتے ہیں۔ تو اسی عرصہ دراز کو بیان کرنے کے لیے اس آیت کے اندر لفظ ثم کو استعمال کیا گیا ہے۔ آگے چلتے ہیں سورہ الانعام آیت نمبر 23 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، پھر نہیں ہوگی ان کی کوئی اور چال، ان کی کوئی اور بات اس کے سوا کہ وہ کہیں گے کہ اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے، ما کننا مشرکین، ہم مشرک نہیں تھے۔ یعنی یہ جو جواب ہے مشرکین کی طرف سے جواب ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس جواب کو ذکر کرتے ہوئے ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشرکین، ان کی کوئی اور چال اس کے سوا نہیں ہوگی کہ وہ کہیں گے کہ اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم مشرک نہیں تھے۔ دیکھیے غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس آیت میں مشرکین کی طرف سے جو جواب ذکر کیا گیا ہے، اس جواب میں بھی لفظ ثم کو ہی استعمال کیا گیا ہے، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ لوگ بھی بڑے وقفے کے بعد یعنی بہت غور و فکر سوچ بچار کے بعد جواب دیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، یعنی اے اللہ جو ہمارا رب ہے، رب العالمین کی قسم کھا کر کہیں گے کہ ہم مشرک نہیں تھے، ہم نے کبھی کسی کو تیری عبادت میں شریک کیا ہی نہیں ہے۔ مشرکین کی طرف سے یہ جواب ہے۔ مشرکین کے اس جواب میں بظاہر عجیب بات یہ ہے کہ قیامت کے دن ہولناک منظر اور رب العالمین کی قدرت کے عجیب واقعات کو دیکھنے کے بعد ان کو یہ ہمت کیسے ہو گئی کہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر بھی جھوٹ بولیں، اور وہ جھوٹ بھی اتنا زوردار کہ اللہ ہی کی قسم کھا کر یہ کہیں کہ ہم مشرک نہیں تھے۔ تو بظاہر یہ عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے کہ اس دن کی ہولناکی اور اللہ کی قدرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی ان کو یہ ہمت کیسے ہو گئی کہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر جھوٹ بولیں، اور وہ جھوٹ بھی اتنا زوردار کہ اللہ ہی کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم مشرک نہیں تھے۔ عام مفسرین نے اس بات کا جواب یہ دیا ہے کہ ان کا یہ جواب کچھ عقل اور ہوش نہ ہونے کی بنا پر ہوگا۔ ان کا جو یہ جواب ہے کچھ عقل اور ہوش نہ ہونے کی بنا پر ہوگا، یعنی میدان محشر میں اللہ کا خوف
اور اللہ کا دبدبہ اس قدر ہوگا کہ وہ بوکھلا جائیں گے، اور ایسی حالت میں آدمی اپنے منہ سے جو منہ میں آتا ہے وہی بول دیتا ہے۔ دوسری بات مفسرین نے اس کا جواب دیتے ہوئے یہ بھی لکھی ہے کہ اللہ ہی نے ان کی پوری حالت کو سامنے لانے کے لیے ان کو یہ قدرت بھی دی کہ وہ آزادانہ جو کچھ چاہیں کہیں، یعنی جس طرح سے دنیا میں کہا کرتے تھے، تاکہ ان کے کفر اور شرک کے ساتھ ساتھ ان کا یہ عیب بھی ساری دنیا کے سامنے میدان محشر میں آ جائے کہ یہ جھوٹ بولنے میں بھی مہارت رکھتے ہیں، اس ہولناک موقع پر بھی جھوٹ بولنے سے نہیں جھجک رہے ہیں۔ تو دوسری بات مفسرین نے یہ بیان کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی پوری حالت کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے ان کو یہ قدرت بھی دی کہ وہ جس طرح آزادانہ چاہیں بول سکیں، یعنی جس طرح سے دنیا میں وہ کہا کرتے تھے، تاکہ ان کے کفر اور شرک کے ساتھ ساتھ ان کا یہ عیب بھی میدان محشر میں سب کے سامنے آ جائے کہ یہ جھوٹ بولنے میں بھی یکتا ہیں، مہارت رکھتے ہیں، اس ہولناک موقع پر بھی وہ جھوٹ بولنے سے ذرہ برابر بھی نہیں جھجکتے۔ ان کی اس بات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ مجادلہ آیت نمبر 18 میں بھی بیان کیا ہے۔ جب سورہ مجادلہ آئے گی تو ہم پڑھیں گے آیت نمبر 18، فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ۔ اس کے معنی بھی یہی ہیں کہ جس طرح یہ لوگ اہل ایمان کے سامنے جھوٹی قسمیں کھا جاتے ہیں، اس طرح خود رب العالمین کے سامنے بھی جھوٹی قسمیں کھانے سے نہیں چکیں گے۔ تو یہ وضاحت تھی جو اس آیت سے سمجھ میں آتی ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 24 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون۔ دیکھو تو وہ کیسا جھوٹ بولے اپنے اوپر، اور کھو گئی ان سے وہ تمام باتیں جو وہ بنایا کرتے تھے۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون، یہ آیت نمبر 24 ہے سورہ الانعام۔ دیکھو تو یعنی یہ مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ نبی کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تو نبی وہ کیسا جھوٹ بولے اپنے اوپر، اور کھو گئی ان سے وہ تمام باتیں جو وہ بنایا کرتے تھے۔ میدان محشر کے حوالے سے ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جب یہ لوگ اپنے کفر اور شرک سے انکاری ہو جائیں گے، اس کا انکار کر دیں گے، تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے منہوں پر خاموشی کی مہر لگا دیں گے، اور ان کے اعضاء اور جوارح یعنی ہاتھ پاؤں کو حکم دیں گے کہ تم ہی گواہی دو یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ جی ہاں، اس وقت پتہ چلے گا، اس وقت ثابت ہوگا کہ ہمارے ہاتھ پاؤں یہ اللہ کی خفیہ پولیس تھے، یہ اعضاء یہ جوارح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خفیہ پولیس ہیں۔ یہ اعضاء تمام اعمال اور افعال کو ایک ایک کر کے سامنے رکھ دیں گے۔ اس کے متعلق سورہ یاسین کی آیت نمبر 65 میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 65 میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ کی اس قدرت کو دیکھنے کے بعد، یعنی جب اعضاء اور جوارح گواہی دیں گے انسان کے خود خلاف، تو اللہ کی اس قدرت کو دیکھنے کے بعد کسی کی ہمت نہیں رہے گی کہ کچھ چھپا سکے یا جھوٹ بول سکے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 42 میں اس بات کو ہم پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا تھا، وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، سورہ نساء کی آیت نمبر 42، وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، یعنی اس دن وہ اللہ سے کوئی بات نہیں چھپا سکیں گے۔ اس آیت کا مطلب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی بتلایا ہے کہ پہلے تو خوب جھوٹ بولیں گے اور جھوٹی قسمیں کھا کھا کر بتلائیں گے، لیکن جب خود ان کے ہاتھ پاؤں خود گواہی دے دیں گے تو اس وقت کوئی غلط بات کہنے کی ان کو جرت نہیں ہوگی۔
اس آیت نمبر 24 سورہ الانعام میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، انظر کیف کذبوا علی انفسہم، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کر کے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اے نبی آپ دیکھیے تو کہ یہ لوگوں نے اپنے اوپر کیسے جھوٹ بولا، اور اپنی جانوں پر جھوٹ بولنے سے مراد یہ ہے کہ وہاں یعنی قیامت کے دن اس جھوٹ کا وبال انہی کی جانوں کے اوپر ہوگا۔ ان آیتوں میں یعنی آیت نمبر 21 سے لے کر 24 تک ان آیتوں میں یہ بات خصوصیت کے ساتھ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ یہ لوگ جو دنیا میں جھوٹی قسمیں کھاتے تھے یہاں بھی باز نہیں آئے، اور ساری مخلوق اللہ کی خدا کی مخلوق کے سامنے ان کی رسوائی ہوئی۔ اس لیے قرآن حدیث میں جھوٹ کی سخت مذمت فرمائی گئی ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ کاذب پر لعنت کے الفاظ آئے ہیں، اور ابن حبان کی صحیح حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ فجور کا ساتھی ہے، جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ فجور کا ساتھی ہے، اور جھوٹ اور فجور دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اور مسند احمد کی یہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا گیا وہ عمل کیا ہے جس سے آدمی دوزخ میں جائے گا، آپ نے فرمایا وہ عمل جھوٹ ہے۔ اور شب معراج کا واقعہ بھی ہمارے سامنے رہنا چاہیے کہ ایک شخص کو سزا دی جا رہی تھی، آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے معلوم کیا یہ شخص کون ہے، انہوں نے جواب دیا یہ شخص جھوٹ بولنے والا ہے۔ اور مسند احمد کی ایک اور روایت میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی پورا مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ جھوٹ کو بالکل نہ چھوڑ دے، یہاں تک کہ مذاق میں بھی وہ جھوٹ نہ بولے۔ کئی لوگ جھوٹ میں مذاق بول دیتے ہیں صرف لوگوں کو ہنسانے اور دل لگی کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ جھوٹ کو بالکل نہ چھوڑ دے، یہاں تک کہ وہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ مسلمان کی طبیعت میں بری خصلتیں تو ہو سکتی ہیں مگر دو خصلتیں ایسی ہیں جو کسی مسلمان کے اندر نہیں ہو سکتی، ایک خیانت اور جھوٹ، مگر خیانت اور جھوٹ دو صفت یعنی خیانت امانت میں خیانت کرنا اور جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ انسان کے رزق کو بھی گھٹا دیتا ہے۔ تو یہ سب باتیں ہیں جو ان آیت نمبر 21 سے لے کر 24 تک سمجھ میں آتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین، جزاک اللہ خیر آپ کے ساتھ، ماشاء اللہ۔